دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے وہم۔ اکثر بڑے بوڑھوں سے سنتے ہیں کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، یعنی اچھی بات، پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو رویے انسان کی زندگی اور حالات پر گہرے اثر رکھتے ہیں۔ اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آنے والا وقت کسی نے نہیں دیکھا، اور یہی اندیکھا خوف وہم اور کمزور عقائد کو جنم دیتا ہے۔ کسی بھی معمولی یا غیر معمولی واقعے کے بعد یہ خیال کرنا کہ اس کی وجہ سے کچھ برا ہونے والا ہے، اسے خوش نصیبی یا بد نصیبی سے منسوب کر لینا وہم یا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ جس طرح بعض حالت میں انسان یہ یقین کر بیٹھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا، اسی طرح اگر اس کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ کچھ برا نہیں ہوگا تو یقین مانے اس کے ساتھ کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے کسی کا ساتھ برا ہو جائے تو وہ اس کے مختلف وجوہات تلاش کرنے لگتا ہے، اور پھر عقل حقائق تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو الٹے سیدھے مفروضے قائم کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والے اچھے برے واقعات کو مافوق الفطرت عناصر سے منسوب کر لیتے ہیں کہ ایسا فلاں چیز یا واقعے کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وہم ایک ایسا گمان ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کہیں جاتے ہوئے کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو سمجھے جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں ناکامی ہوگی۔ بعض لوگ منگل کے روز سفر کرنا، شادی یا کوئی اور خوشی کی تقریب رکھنا بدشگونی سمجھتے ہیں۔ کسی چیز کو کاٹے بغیر کینچی کو کھولنا اور بند کرنا بھی جھگڑے کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جوتا الٹا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ گھریلو ناچاکی ہوگی۔ دو بہنوں، دو بھائیوں یا دو بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا بھی ایک کے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض گھرانوں میں شادی بیاہ کے لیے 3، 13 یا 23 تاریخ رکھنے سے بھی گریز کیا جاتا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو یہ پیسے گم ہونے کی یا غیر متوقع اخراجات کی علامت ہے۔ اگر پاؤں کے تلوے میں خارش ہو یا غلطی سے ایک جوتا دوسرے پر رکھ دیا جائے تو ایسے غیر متوقع یا پریشانی کے عالم میں سفر کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر چھت پر کوا کائیں کائیں کرے تو کہا جاتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ رات کو بلیوں کی رونے کی آواز منحوس۔ بیٹی کو جہیز میں تالا، قینچی، چھری اور نیل کٹر وغیرہ جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء دینا بدقسمتی۔ آنکھ پھڑکنا، کانچ ٹوٹنا، الو کا بھوننا، برتن ٹوٹنا اور پالتو جانور یا پرندے کا اچانک مرنا کسی مصیبت یا آفت کا اشارہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ شادی شدہ عورت کی سونی کلائیاں اس کے شوہر کی زندگی پر بھاری سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح شادی کے بعد کسی لڑکی کے سسرال میں کچھ برا ہو جائے تو بیچاری نئی نویلی دلہن کو بد نصیب قرار دے دیا جاتا ہے۔ گھر سے کسی کام کے لیے جائیں اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے پتہ نہیں صبح کس کی شکل دیکھ لی تھی، اور پھر جس کی شکل دیکھی ہو اسے دل ہی دل میں منحوس مان لیتے ہیں۔ کوئی خوبصورت لگے تو اس کی نظر اتارنے کے لیے کالا ٹیکا لگانا مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی قیمتی چیز کو بری نظر سے بچانے کے لیے کالا کپڑا یا جوتا باندھ دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے سوچنے، سمجھنے اور رد عمل ظاہر کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ ہر معمولی واقعے پر وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کا جواب تلاش کرنے لگتا ہے، اور جب اسے احساس ہو جائے کہ فلاں واقعہ یا فلاں حادثہ اس وجہ سے پیش آیا تو وہ اس کی جستجو رک جاتی ہے، اور وہ اپنے تجربات کی روشنی میں من گھڑت کہانیوں کو سچ مان لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو عموماً وہمی کہا جاتا ہے، بلکہ اگر اس سے کہا جائے کہ یہ آپ کا وہم ہے، حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ آپ کو ماضی میں ہونے والے ایسے واقعات کا حوالہ دینے لگتے ہیں جو ان کے اسی یقین کی وجہ سے پیش آیا۔ دراصل انسانی دماغ کے کام کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ غلط رویوں پر جلد رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک موبائل یا کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو اس کی تمام پروگرامنگ تہس نہس ہو جاتی ہے، انسانی دماغ بھی اسی طرح وائرس یعنی وہم یا کمزور عقائد کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بلی راستہ کاٹ جائے تو فوراً دماغ میں آتا ہے کہ کچھ برا ہوگا۔ اگر اسی خیال کو ایک وائرس سمجھ لیا جائے جو دماغ کو ہیک کر دیتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو گمان میں ہو، اور اس گمان کے ساتھ آپ کہیں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے راستے میں گاڑی خراب ہو جائے، آپ کو کہیں چوٹ لگ جائے اور آپ اس جگہ پہنچ ہی نہ پائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔
तोहमात का ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है। मसलन कई घरानों में हर पैदा होने वाले बच्चे को काला टीका लगाना, बच्चों की कलाई पर काला धागा बांधना या काली चूड़ियां पहनाना कई घरानों में बुरी नजर से बचने का तोड़ समझा जाता है। इसी तरह काली डोरी में तावीज बांधकर बच्चों के गले में डाले जाते हैं ताकि बच्चा बीमार ना हो, जिद ना करे, रोए ना या कहीं डर ना जाए। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है। आप अगर गौर करें, मुख्तलिफ ममालिक में तोहम परस्ती मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। लातीनी अमेरिका में मंगल के दिन शादी करना इसलिए बदकिस्मती की अलामत है कि शादी के दिन लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। सूडान में मेज पर चाबियां रखना बुरा समझा जाता है क्योंकि पुराने वक्तों में औरतें मेज पर चाबियां रखकर मर्दों को मुतवज्जा किया करती थीं। ताजिकिस्तान में एक हाथ से दूसरे हाथ में रकम का लेन देन बदकिस्मती मानी जाती है, इसलिए जब लेन देन किया जाता है तो रकम देने वाला उसे मेज पर रख देता है और लेने वाला मेज से रकम उठा लेता है। मशरकी यूरोप में अगर कोई शख्स जरूरी चीज बाहर भूल आए, बाजार से खरीदना भूल जाए या किसी से मिलने जाए और वहां भूल आए तो उसे बदकिस्मती समझा जाता है। अजरबैजान में नमक और काली मिर्च गिर जाए तो उसे घर वालों के माबीन लड़ाई झगड़े का इशारा समझा जाता है। जर्मनी में नए साल के आगाज पर अगर कोई खातून मेहमान घर आ जाए तो उसे साल भर के लिए नहुसत करार देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के लहू में घूमता है। इसके मानी ये हुए कि वहम इंसान के खून में मिला हुआ है। शैतान इंसानी खून में वहम की शक्ल में दौड़ रहा है। दोस्तों, अगरचे हम 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हमारे सोचने का अंदाज और रवैया किसी भी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर से मुताबिकत नहीं रखते, बल्कि हमारे बहुत से कायद आज भी पत्थर के जमाने की तरह बेबुनियाद और अकल से खाली है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, खासकर उन लोगों का बहुत ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह ताला आपका भी ख्याल रखेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।